أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کا سبق نمبر 9 چل رہا ہے اور آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 74 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا پہلے ہم ترجمہ کریں گے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَأَوْحَى اور حکم بھیجا ربک تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف ان یہ کہ اتخذی بنا تو من الجبال پہاڑوں میں سے بیوتا بہت سے گھر ومن الشجر اور درختوں میں سے ومما اور اس سے جو یعرشون وہ بیلوں پر چڑھاتے ہیں۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا ہے کہ پہاڑوں درختوں اور بیلوں میں گھر بنا۔ ثم کھلی پھر کھاؤ من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے فصل کی پھر چل تو سبل ربی کا اپنے رب کے راستوں پر۔ سبل سبیل کی جمع ہے، راستے کو بولتے ہیں۔ پھر اپنے رب کے راستوں پہ چل ذللا جو تیرے رب نے تمہارے لیے آسان بنائے، ذلل آسان کے معنی میں۔ پھر اپنے رب کے آسان راستوں میں چلتی رہے۔ یخرج نکلتا ہے من بطونہا ان کے پیٹ سے شراب مشروب مختلف الوان مختلف ہے، جدا جدا ہے اس کے رنگ، فیہ شفاء اس میں شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔
ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایسا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں پورا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہی تمہیں وفات دے گا۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے بعض وہ ہوں گے، مَن يُرَدُّ، جو لٹائے جاتے ہیں، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، الا کا معنی طرف، ارذل گٹھیا ترین، رذیل ترین عمر، یعنی عمر کے گٹھیا ترین حصے کی طرف ان کو لٹایا جائے گا۔ لکئی، تاکہ، لا یعلم، وہ نہ جانے، بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی۔ اور تم میں سے بعض وہ بھی ہے جنہیں عمر کے ناکارہ حصے کی طرف لٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، قدیر، قدرت والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، فضل، فوقیت دے دی، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق کے رزق میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے حوالے سے فوقیت دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، فَمَا الَّذِينَ، تو نہیں ہے وہ لوگ جو، فضلوا، جنہیں فضیلت دی گئی ہے، براد دی، لٹانے والے، رزقہم، اپنا رزق، یعنی جنہیں فوقیت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لٹاتے نہیں ہے، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں پر اور باندیوں پر۔ ملکت ایمانہم کا لفظی ترجمہ ہے ملکت، مالک ہوں، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جن کا دائیں ہاتھ ان کا مالک ہے وہ ان پہ لٹاتے نہیں ہے اپنا یہ رزق، یعنی اس سے مراد غلام اور باندیاں ہے۔ فہم فیہ سوا، تو وہ اس میں برابر ہوں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، یعنی یجحدون بنعمت اللہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنا لیا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، ازواجاً، جوڑے، وجعل لکم، اور بنائے اس نے، لکم، تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، بنین، بیٹے، وحفدتاً، اور پوتے، ورزقکم، اور اس نے تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما، وہ جو، لا یملکو، مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے، لہم، ان کے لیے، رزقاً، رزق کا، من السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور وہ نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا، تو مت بیان کرو تم، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی بولے، ترجمے کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چلیے، الحمدللہ۔ اب تفسیر کی طرف آئیں گے۔
یہ کل جو آیت نمبر 66 ہے اس کی تفسیر بھی رہ گئی تھی، وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، دودھ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے پھلوں کا ذکر فرمایا اور حکم دیا کہ وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ اور وحدانیت کی دلیل بھی پیش کر دی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں کے پھل اور انگوروں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم نشے والی چیز بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اچھی روزی بھی تیار کرتے ہو۔ تو کھجور اور انگور ایسی چیزیں ہیں جن سے شراب بھی بن سکتی ہے، اچار، مربع، چٹنی اور غذائیت کی دوسری چیزیں جو ہے وہ بھی تیار ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی حرام چیز کا ذکر کیسے فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی زندگی میں نازل ہوئی اور اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر شراب کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ اس کو رزقاً حسنا، حلال اور پاکیزہ روزی سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے کھجور اور انگور پیدا فرما دیے، اب تم اپنی ثوابدید کے مطابق ناپسندیدہ نشاور چیز شراب تیار کر لو یا اسے مشروب اور سرکے کی صورت میں حلال طور پہ استعمال کرو۔ اس بات میں کلام نہیں ہے کہ حرمت شراب کے سلسلے میں جن مراحل سے گزرنے کے بعد قطعی حرمت کا حکم آیا ان میں یہ آیت پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ناپسندیدگی کا ذکر کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی حرمت اور حلت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں نقصانات بھی ہے اور فوائد بھی ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس طرح گویا شراب کی قباحت سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ پھر تیسرا مرحلہ وہ آیا جب شراب کے نشے میں مخمور ایک صحابی نے امامت کرائی تو قرآن مجید غلط پڑھ دیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ لوگ پھر بھی گاہے بگاہے شراب استعمال کرتے رہے اور بالآخر چوتھے مرحلے میں جا کے حرمت کا قطعی حکم آ گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو بہرحال جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ یاد دلایا کہ اس نے تمہارے لیے کھجور اور انگور پیدا کیے جس سے تم شراب بناتے ہو، اور پاکیزہ روزی کے طور پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر سکر سے مراد نشے والی چیز نہیں ہے بلکہ خوراک مراد ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے خوراک یا غذا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس کی مثال بیان کرتے کہ کسی نے کہا جعلت اعراض الکرام سکرا، تو نے شرفاء کی عزتوں کو خوراک بنا لیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ سکر سے مراد پینے کی چیز ہے نہ کہ نشاور چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے
کہ حبشی زبان میں سرکے کو سکر کہا جاتا ہے جو کہ حلال چیز ہے. تو بہرحال مفسرین نے سکر کا معنی خوراک بھی کیا ہے اور صرف مشروب بھی اور سرکہ بھی. تو اگر ان معانی کو پیش نظر رکھا جائے تو نشہ چیز والا اشکال ختم ہو جاتا ہے. بہرحال شراب جو ہے ہماری شریعت میں ہر حال میں حرام ہے. اس کو بنانا، بیچنا، خریدنا، پینا، پلانا سب حرام ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانی ہے. شراب کو خامر العقل اسی لیے کہا گیا کہ یہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. شرابی آدمی تو اس کے نشے میں ہی مخمور رہے گا، البتہ جو اس کے قریب نہیں جاتا اس کی عقل قائم رہے گی، وہی اس نشانی سے مستفید ہو سکے گا. اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے گا اور پھر اسے وحدانیت خداوندی اور معاد پہ یقین اسے آ جائے گا. تو یہ سب چیزیں قدرت الہی کے نمونے ہیں جو ہم روزانہ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسا کمال رکھا ہے جو انسان کے لیے نہایت لذیذ مشروب مہیا کرتی ہے جس میں شفا بھی ہے. اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ نحل ہے، یعنی اس میں شہد کی مکھیوں کا ذکر آ رہا ہے. اس میں شہد کی مکھیوں کا ذکر آ رہا ہے. وحی کی آپ کی پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف. مفسرین فرماتے ہیں کہ وحی سے مراد رسالت اور نبوت والی وحی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انبیاء اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے. اس وحی سے الہام مراد لیا جا سکتا ہے. الہام عام ہے، انبیاء کو بھی کیا جاتا ہے، غیر انبیاء کو بھی. اور یہ اسی قسم کا الہام ہے جس کا الہام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کیا تھا. وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کی جان کی خاطر اسے صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دو. ظاہر ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ نبی تو نہیں تھی، تو ان کی وحی کی نوعیت بھی الہام والی تھی. الہام کے ذریعے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی چیز دل میں ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے اور کوئی بات کہہ دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا الہام اسی نوعیت کا تھا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے اس کی طرف فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. تو الہام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی غیبی آواز کے ذریعے کوئی اشارہ مل جائے. تاہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں یا ایسی ہی دوسرے جانوروں کے الہام کی صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں خارجی دنیا سے کوئی فرشتہ نہیں آتا اور نہ وہ اتنے عقل اور شعور کے مالک ہوتے ہیں. بہت ضرورت ان کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی جائے، بلکہ ان کی طرف وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈال دی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صورت نوعیہ کے اعتبار سے کوئی بات سمجھاتا ہے
تو شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے. کیا بات؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں اپنا گھر یعنی چھتہ بنا لو. من سے مراد یہ کہ ہر پہاڑ کے ہر غار میں نہیں بلکہ بعض پہاڑوں میں اپنا چھتہ قائم کر لو، اور یہی چھتہ شہد کی مکھیوں کا گھر ہے جہاں وہ شہد کا ذخیرہ جمع کرتی ہے، خود بھی وہاں سے کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے. وہ یہ شہد کا ڈپو ہوتا ہے. جب قرب و جوار کے لوگوں کو ایسے چھتے کا علم ہوتا ہے اور پھر وہاں سے منو کے حساب سے شہد برآمد ہوتا ہے، تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لو، ومن الشجر، یا مناسب درختوں پہ چھتہ لگاؤ. بعض بڑے بڑے درختوں پہ مکھیاں جو ہے چھتہ بنا کر شہد اکٹھا کرتی ہے. وہ اپنی فطرت کے مطابق جہاں مناسب سمجھتی ہے کسی اونچی یا نیچی شاخ پہ گھر بنا لیتی ہے. اپنی فطرت کے مطابق جہاں مناسب سمجھتی ہے کسی اونچی یا نیچی شاخ کو ایک گھر بنا لیتی ہے. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور لوگوں کے تعمیر کیے ہوئے چپروں میں چھتہ لگا لو. چپر سے مراد لکڑی کا وہ فریم ہے جو انگور وغیرہ کی بیل چڑھانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات کسی دیگر ضرورت کے لیے بھی عارضی طور پہ چھپر جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے، تو شہد کی مکھیاں ان جگہوں پہ بھی اپنے چھتے جو ہے بنا لیتی ہے. تو گویا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی فطرت میں ڈال رکھی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں کے میں یا چھپروں کے اندر اپنا چھتہ جو ہے وہ تعمیر کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ بات ڈال دی ہے ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ. اس سے مراد دنیا بھر کے تمام پھل نہیں بلکہ وہ پھل مراد ہے جو شہد کی مکھیوں کے طبیعت سے مطابقت رکھتا ہے. مثلا شہد کی مکھی اخروٹ یا بادام وغیرہ کا پھل توڑ کر نہیں کھا سکتی، لیکن انگور، کھجور، ناشپاتی، آم وغیرہ تو آسانی سے کھا سکتی ہے. تو کل الثمرات سے ایسی ہی پھل مراد ہے، ایسی ہی پھل مراد ہے. اور اسی طرح جو کلام کا طرز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے متعلق بھی فرمایا تھا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس کو ہر چیز عطا کی گئی. یہاں بھی ہر چیز سے دنیا بھر کی چھوٹی بڑی چیزیں نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں مراد ہے جن کا تعلق امور مملکت کے ساتھ ہے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے پروردگار کے ہموار کردہ راستوں پہ چلتی رہو. ذلل کا معنی آسان کرنا بھی آتا ہے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں یہ خوبی ڈال دی ہے کہ وہ اپنے چھتے سے کتنی بھی دور چلی جائے یہ واپسی پہ بھولتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے ہموار اور آسان فرما دیے. یہ آسانی کے ساتھ بغیر بھولے اپنے چھتے پہ پہنچ جاتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کے ذریعے شہد کی پیداوار کی وضاحت فرما دی. یخرج من بطونها،
शराब मुख्तलिफ अलवानु, इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है। शहद जो है वो सफ़ेदी माइल भी होता है, सुर्खी माइल भी होता है, भूरे रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है। जिस किस्म का माहौल, जिस किस्म की खुराक मक्खियों को मुयसर आती है, उसी तरह शहद जो है वो उनके पेट से निकलता है। और ये सिर्फ शहद जो है तफरी तबा के लिए नहीं है, बल्कि फ़ी शिफा उल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा भी अल्लाह ताला ने रखी है। रिवायत में आता है अलैकुम बिश्शिफाइन अल असल वल कुरान, कि शिफा वाली दो चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, एक शहद और दूसरा कुरान। सूरह बनी इसराइल में आता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है जिसमें मुमिनों के लिए शिफा और रहमत है। मतलब ये कि कुरान मजीद बातिनी बीमारियों के लिए शिफा है, और शहद में अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी अमराज की शिफा रखी है। एक रिवायत में आता है किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके अपने भाई के इसहाल की शिकायत की, मोशन की शिकायत की। आपने फरमाया कि उसको शहद पिलाओ। उसने ऐसे ही किया, लेकिन मरज बढ़ गया। फिर हाजिर हुआ, आपने दोबारा फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। दोबारा पिलाने पे मोशन मजीद उसमें इजाफा हो गया, मोशन में। फिर आपके पास आके जिक्र किया तो आपने तीसरी मरतबा शहद पिलाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी इफाका ना हुआ। जब वो शख्स चौथी मरतबा हाजिर खिदमत हुआ तो आपने फरमाया अल्लाह का फरमान सच्चा है कि शहद में शिफा है, लेकिन तेरे भाई का पेट जो है झूठा है। जब मरीज को चौथी मरतबा शहद पिलाया गया तो वो ठीक हो गया, लेकिन जब तक गंदा मादा पेट में मौजूद रहा वो निकलता रहा। जब खत्म हो गया तो मरीज के मोशन जो है वो बंद हो गए। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल में यूं भी आता है कि किसी शख्स ने बीमारी की शिकायत की तो फरमाया किसी बर्तन में कुरान मजीद की आयत लिखो, फिर उसको बारिश के पानी से साफ करो, उसके बाद अपनी बीवी के हक के महर में से एक दिरहम लो। जब वो अपनी खुशी खातिर से दे दे तो उस दिरहम से शहद खरीदो, और फिर वो शहद बारिश के मज़कूरा पानी में मिला के पी लो तो अल्लाह ताला शिफा देगा। अल्लाह ताला ने बारिश के पानी को माअन तहूरा यानी पाकीज़ा पानी फरमाया, और शहद के बारे में फरमाया इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों चीज़ों के मुरक्कब को इस्तेमाल करने की हिदायत की। शहद की मक्खी में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी है कि वो अपने चत्ते में अजीब व गरीब किस्म के छोटे छोटे डब्बे जो है वो बनाते हैं, और उनका साइज बिल्कुल तमाम डब्बों का एक जैसा होता है, बिल्कुल फर्क होता ही नहीं उसमें। उनको देख कर अकल जो है वो दंग रह जाती है, और पूरा उनका निज़ाम होता है। शहद की मक्खियों के हवाले से आप मुताला करें, बड़ा अजीब व गरीब उनका निज़ाम होता है। बाकायदा उनकी मलका होती है, बच्चों को संभालने के लिए अलग जगह बनी होती है, और शहर को अलग जगह ज़खीरा किया जाता है, बाकायदा उनकी फ़ौज होती है। तो बहरहाल शहद जो एक पाकीज़ा और मरगूब चीज़ है जो इंसानों की ग़िज़ा और दवाई में इस्तेमाल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद को पसंद फरमाया करते थे। थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहद की मक्खी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए उसके ज़रिए लजीज तरीन चीज़ पैदा फरमाई है।
اس سے حضرت یہ دلیل قائم فرماتے تھے کہ کسی ادنا سی ادنا چیز کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے رب اخبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ غبار آلود بالوں والی کتنے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ انہیں حانث نہیں ہونے دیتا، یعنی ان کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دوزخیوں کو سزا دینے کے لیے موذی جانور سانپ بچھو مکھی وغیرہ دوزخ میں جائیں گے، سوائے شہد کی مکھی کے کہ یہ دوزخ میں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید شہد تیار کرتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ایک معمولی مکھی سے اللہ تعالیٰ نے کتنی عمدہ چیز پیدا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو دعوت دیتی ہے، غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ یہ جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں، یہ جس طرح قوانین کی پابندی کرتی ہے، اصولوں پہ قائم رہتی ہے، ان کے معاشرتی زندگی میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، تو ان کے ہر عمل میں، ہر فعل میں انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو جو بھی غور اور فکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے گا۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شرک اور مشرکین کا رد فرمایا، اس کے بعد اپنی قدرت کی چند مثالیں بیان کی جو اس کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے۔ من جملہ ان کے آسمان کی طرف سے پانی کا نزول اور اس کے ذریعے مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر مویشیوں سے دودھ اور پلوں سے پاکیزہ روزی کا ذکر کیا۔ اسی طرح ہم نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے جو نہایت مفید شہد شہد تیار ہوتا ہے اس کا بھی ذکر آ گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا رکھی، یہ بات بھی بیان ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بیرونی دلائل ہے، یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہے؟ لقوم یتفکرون، غور اور فکر کرنے والوں کے لیے، لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے، لقوم یؤمنون، یقین رکھنے والوں کے لیے، لقوم یسمعون، کان لگا کر سننے والوں کے لیے۔ تو اب اس آیت میں واللہ خلقکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرونی حالات کو موضوع بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر بھی غور کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت سمجھ آ سکتی ہے۔ سورہ ذاریات میں موجود ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے نفسوں کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے تخلیق کی نعمت عطا کی اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. کائنات کے لیے مجموعی طور پہ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آئے گا تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. قوموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے. ایک وقت میں انہیں عروج حاصل ہوتا ہے، دوسرے وقت میں پھر ان پہ زوال آتا ہے. اسی طرح ہر انسان کے لیے، جاندار کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ثم یتوفاکم، اور پھر وہ تمہیں موت بھی دیتا ہے، تم پہ موت طاری کر دیتا ہے. جب اس کو منظور ہوتا ہے وہ زندہ رکھتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، پھر موت دے دیتا ہے. تو انسانی زندگی میں کئی عروج اور زوال آتے ہیں. انسان پیدا ہوتا ہے اور بچپن گزارتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا جو ہے طاری ہوتا ہے. بعض لوگوں کو زیادہ موقع نہیں ملتا، پہلے ہی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض جوانی میں، بعض بڑھاپے میں، اور بعض اس سے بھی آگے طبعی مدت کو پورے کر دیتے ہیں. اور بعض کی عمر 120 سال تک ہو جاتی ہے. حضرت حکیم بن حزام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی عمر عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں عموماً 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، اور بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جوانی بھی عطا فرماتا ہے، ضعف بھی عطا فرماتا ہے، بڑھاپا کی حالت بھی طاری کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی عمر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل ومن سوء العمر ومن ارذل العمر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات ومن عذاب القبر، کہ اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں بخل سے، سستی سے، بری عمر اور رذیل عمر سے، مسیح دجال کی فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب سے. یہ مزید تفصیلات انشاءاللہ میں کل بتا دوں گا، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو اس کی تفسیر ہے کل تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.